نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری آج کی اس نشست میں گفتگو کا عنوان ہے اختلاف اور مخالفت۔ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، اختلاف اور مخالفت کا مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، اختلاف اور مخالفت میں فرق کیا ہے۔ نمبر 3، اختلاف اور مخالفت کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اختلاف اور مخالفت کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے عرف اور ماحول میں جب 2 بندوں کی رائے آپس میں ٹکرا جائے، 2 بندوں کی بات آپس میں ٹکرا جائے، دونوں کی سوچ آپس میں ٹکرا جائے، اسے اختلاف بھی کہا جاتا ہے اور اسے مخالفت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ آراء کا اختلاف، باتوں کا اختلاف، نظریے کا اختلاف ماہرین کا ہو اور صحیح مقصد کے لیے ہو تو اسے مخالفت اختلاف کہا جاتا ہے، اور اگر اختلاف آراء اور سوچوں کا آپس میں نہ ملنا، یہ غیر ماہر کا ہو یا کسی غلط مقصد کے لیے ہو تو اسے مخالفت کہا جاتا ہے۔ صحیح مقصد کے لیے ماہرین فن کا آپس میں اختلاف کرنا، آراء کا آپس میں ٹکرا جانا، رائے کا الگ الگ ہو جانا اختلاف ہے، اور کسی غلط مقصد کے لیے یا غیر ماہر کا کسی ماہر سے اختلاف کرنا، رائے اور سوچ کا اس سے ٹکرا دینا، یہ مخالفت کہلاتا ہے۔ اختلاف اور مخالفت میں فرق کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنے ماحول اور عرف کی روشنی میں اختلاف اور مخالفت میں کئی ایک فرق بیان کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اختلاف کہتے ہیں اس رائے کی بنیاد کو، اس رائے کو جس کی بنیاد دلیل ہو، اور مخالفت کہتے ہیں اس فکر اور سوچ کو جس کی بنیاد دلیل نہ ہو۔ یعنی اختلاف میں جب ایک بندہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، اپنی فکر پیش کرتا ہے تو اس کی بنیاد دلیل ہوتی ہے، اور مخالفت میں جب کوئی بندہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، اپنی فکر پیش کرتا ہے، اس کی بنیاد دلیل نہیں ہوتی، ضد ہوگی، اناد ہوگا، ہٹ دھرمی ہوگی۔ نمبر 2، اختلاف کہتے ہیں کہ جب 2 بندوں کا مقصد ایک ہو، منزل ایک ہو، اور اس مقصد کے حصول کا طریقہ الگ الگ ہو۔ دونوں پہنچنا ایک جگہ پہ چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر پہنچے کیسے؟ ایک کے پہنچنے کا طریقہ الگ ہے، دوسرے کے پہنچنے کا طریقہ الگ ہے، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ اور مخالفت کہتے ہیں جس میں طریقے کے ساتھ ساتھ 2 بندوں کا مقصد ہی الگ الگ اور جدا جدا ہو۔ اختلاف میں محض طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، مقصود ایک ہوتا ہے، منزل ایک ہوتی ہے، ان کا ہدف ایک ہوتا ہے۔ اور مخالفت میں مقصود، منزل اور ہدف یہ الگ الگ اور جدا جدا ہوتی ہیں۔ 2 بندے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، دونوں کا مقصد مسجد ہے، دونوں کا مقصد باجماعت نماز کی ادائیگی ہے۔ اب وہاں تک جائیں کیسے؟ ان میں سے ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے، دوسرا دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اسے اختلاف کہیں گے۔ ایک کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ راستہ بہتر ہے، دوسرے کی رائے یہ ہے کہ یہ راستہ بہتر ہے، لیکن مقصود پر دونوں متفق ہیں کہ جانا مسجد میں ہے، باجماعت نماز کی ادائیگی میں ہم نے شریک ہونا ہے۔ اور مخالفت کا معنی ہوتا ہے کہ 2 بندوں کا مقصود ہی الگ الگ ہو،
ایک مسجد میں جانا چاہتا ہے، ایک بازار میں جانا چاہتا ہے۔ اب دونوں کا ہدف، دونوں کا مقصد اور دونوں کی منزل یہ الگ الگ اور جدا جدا ہے۔ تو اختلاف میں مقصود ایک ہوتا ہے، اس مقصود تک پہنچنے کا طریقہ جدا جدا ہوتا ہے، اور مخالفت میں مقصد ہی الگ ہوتا ہے، ہدف ہی الگ ہوتا ہے، منزل ہی جدا جدا ہوتی ہے۔ اختلاف اور مخالفت میں تیسرا فرق، اختلاف کی بنیاد دیانت اور عقل ہوتی ہے، اور مخالفت کی بنیاد بددیانتی اور کم عقلی ہوتی ہے۔ اختلاف ہمیشہ دیانت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہتر ہے، اب دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے میں بہتر نہیں سمجھتا اس سے اختلاف کروں، میں سمجھتا ہوں یہ بات بہتر ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جسے میں بہتر سمجھوں وہ پیش کروں، اور جسے بہتر نہیں سمجھتا اس سے اختلاف کروں۔ تو اختلاف کی بنیاد دیانت ہوتی ہے اور عقل ہوتی ہے، مخالفت کی بنیاد بد دیانتی ہوتی ہے، کم عقلی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اکابرین رحمہم اللہ، ہمارے بعض علماء کرام رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ دنیا سے اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک، دنیا میں دیانت ختم ہو جائے اختلاف ختم ہو جائے گا، نمبر دو، عقل ختم ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جب تک دیانت بھی ہو اور عقل بھی ہو اختلاف آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے، اناد نہیں ہونا چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اختلاف کی بنیاد دیانت اور عقل ہے، مخالفت کی بنیاد بددیانتی اور کم عقلی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، چار لوگ ہیں، کسی علاقے میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد وہاں پر موجود نہیں، آبادی بھی موجود نہیں، اب نماز انہوں نے ادا کرنی ہے، قبلہ کس طرف ہے، نہ قبلے کا علم، نہ قبلہ کوئی بتانے والا، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے یہ قبلے کی جہت اور سمت کو معلوم کر سکیں۔ اب شریعت مطہرہ انہیں کہتی ہے کہ تحری کرو، سوچو بچار کرو، غور و فکر کرو کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ اب ایک بندے کا ذہن کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے، دوسرے کا ذہن کہتا ہے نہیں قبلہ اس طرف ہے، تیسرے کا ذہن کہتا ہے قبلہ دائیں طرف، چوتھا کہتا ہے قبلہ بائیں طرف۔ اب شریعت ان کو کہتی ہے اپنی اپنی رائے پر عمل کرو، قبلہ کس طرف ہے، اس میں ان چار بندوں کا اختلاف ہو گیا۔ اب ان چاروں کے اختلاف کی بنیاد دیانت ہے اور عقل ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قبلہ سامنے کی طرف ہے، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اور جو تین بندے اور ہیں ان کی رائے سے اختلاف کرے۔ اگر اس کے پاس عقل ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی رائے پر عمل کرے اور دوسروں کی رائے سے اختلاف کرے، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بد دیانت ہو یا کم عقل ہو تو وہ اختلاف نہیں کر سکتا، ہاں مخالفت کرے گا، وہ ان پر فتویٰ بازی کرے گا، ان کی نماز کو غلط کہے گا۔ تو اختلاف اور مخالفت میں تیسرا فرق یہ ہے، اختلاف کی بنیاد دیانت ہوتی ہے، اختلاف کی بنیاد عقل ہوتی ہے، جبکہ مخالفت کی بنیاد بددیانتی ہوتی ہے اور مخالفت کی بنیاد کم عقلی ہوتی ہے۔ اختلاف اور مخالفت میں چوتھا فرق، اختلاف سے مقصود حق بات تک پہنچنا ہوتا ہے، اصابت حق ہوتا ہے، جبکہ مخالفت میں اصل مقصد ذاتی اغراض ہوتی ہیں، خواہشات قلبی کی تسکین ہوتی ہے، بندہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کسی کی رائے سے مخالفت کرتا ہے۔ تو اختلاف میں بندہ حق بات تک پہنچنا چاہتا ہے، جبکہ مخالفت میں حق مقصود نہیں ہوتا، جبکہ مخالفت میں انسان کی قلبی اغراض شامل ہوتی ہیں، انسان کی نفسانی خواہشات کی تسکین ہوتی ہے، اس بنیاد پر بندہ کسی کی رائے سے اختلاف کرتا ہے۔
اختلاف اور مخالفت میں پانچواں فرق، اختلاف نظریات سے ہوتا ہے اور اس کی وضاحت دلیل سے ہوتی ہے، جبکہ مخالفت شخصیات سے ہوتی ہے اور اس کی وضاحت تذلیل سے ہوتی ہے۔ ہمیشہ جب کوئی بندہ کسی سے اختلاف کرتا ہے تو رائے سے کرتا ہے، نظریے سے کرتا ہے، فکر سے کرتا ہے، سوچ سے کرتا ہے، عقیدے سے کرتا ہے، مسئلے سے کرتا ہے، جبکہ مخالفت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مخالفت میں بندہ دوسرے کی شخصیت کو زیر بحث لاتا ہے، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے، اس کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اختلاف میں جب رائے کا اختلاف ہو تو اس کی وضاحت دلیل سے ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ، اس پر دلیل یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی دلیل یوں دی جاتی ہے، ہم اس کی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ، اس مسئلے پر دلیل یہ ہے، ہماری اس دلیل پر یہ سوال کیا جاتا ہے، ہم اس دلیل پر سوال کا جواب یہ دیتے ہیں۔ تو اختلاف ہمیشہ نظریات پر ہوتا ہے اور اس کی وضاحت ہمیشہ دلیل سے ہوتی ہے، سنجیدگی سے ہوتی ہے، متانت سے ہوتی ہے۔ بندہ بد زبانی نہیں کرتا، بندہ ایسی بات نہیں کرتا جس کی وجہ سے دوسرے کی شخصیت مجروح ہو، جبکہ مخالفت نظریات میں نہیں ہوتی، مخالفت ذاتیات سے ہوتی ہے، مخالفت اشخاص اور افراد سے ہوتی ہے، اور اس میں جو بنیاد بنی جاتی ہے وہ دلیل نہیں ہوتی، تذلیل ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، تضحیک ہوتی ہے، دوسرے کا استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اختلاف اور مخالفت میں چھٹا فرق یہ ہے، اختلاف میں بندہ اپنی رائے پر عمل کرتا ہے، دوسرے کی رائے کو برداشت کرتا ہے، اپنی رائے پر عمل کرتا ہے، دوسرے کی رائے کا احترام کرتا ہے، اپنی رائے پر عمل کرتا ہے، اپنی رائے دوسرے پر مسلط نہیں کرتا، جبکہ مخالفت میں اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ کر دوسرے کی رائے کو برداشت بھی نہیں کیا جاتا، دوسرے کی رائے کا احترام بھی نہیں کیا جاتا، اور اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اختلاف میں بندہ سمجھتا ہے کہ میری بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، مخالفت میں یوں نہیں ہوتا۔ مخالفت میں بندہ سمجھتا ہے کہ میری بات ہی ٹھیک ہے، اپنی بات بندہ دوسرے پر مسلط کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی بات کو نہ مانے اسے غلط بھی کہتا ہے، فتویٰ بازی بھی کرتا ہے۔ اختلاف میں یوں نہیں ہوتا، اپنی رائے پر عمل کر کے دوسرے کی رائے کو برداشت کیا جاتا ہے، اور شریعت بھی اس رائے کو برداشت کرتی ہے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے جسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف حدیث نمبر 946 پر نقل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احزاب کے موقع پر غزوہ بنو قریظہ کی تیاری فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لا یصلین احد الاسرى الا فی بنی قریظہ، اے صحابہ سفر شروع کرو اور عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ میں جا کر ادا کرنی ہے۔ اب صحابہ کرام چلے، راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، اب صحابہ میں آراء کا اختلاف ہو گیا، سوچ کا اختلاف ہو گیا۔ حدیث مبارک کا مطلب کیا ہے، اس مطلب کو بیان کرنے میں صحابہ کرام کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جب حضور نے فرما دیا نہیں پڑھنی تو ہم نے راستے میں نہیں پڑھنی، بنو قریظہ میں جا کر ادا کریں گے۔ اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطلب یہ تھا جلدی چلو اور اتنا جلدی سفر کرو کہ نماز عصر کی ادائیگی تم بنو قریظہ میں جا کر کرو۔ اب صحابہ اس حدیث مبارک کا مطلب بیان کر رہے ہیں، ایک کی رائے الگ ہے، دوسرے کی رائے الگ ہے۔ اب بعض صحابہ نے نماز پڑھ لی اور بعض نے نماز نہیں پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حدیث مبارک کے جملے ہے فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈانٹا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاف میں جب ایک بندہ اپنی رائے پر عمل کرتا ہے
تو دوسرے صاحب رائے کا ادب اور احترام کرتا ہے، دوسرے کا ادب اور احترام کرتا ہے، بے ادبی نہیں کرتا، جبکہ مخالفت میں انسان اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ کر جو دوسری رائے والا بندہ ہوتا ہے اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس کے بارے میں ایسے جملے کہتا ہے جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہوتے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، دنیا میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد جو ائمہ محدثین کا اختلاف چلا ہے، ان میں 4 امام بڑے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ فروعی مسائل میں، فقہی مسائل میں ان کی آراء کا اختلاف ہے، اختلاف کے باوجود حضرت امام ابو حنیفہ چونکہ پہلے گزرے ہیں، بعد والے 3 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، ادب اور احترام بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی ایک علماء نے لکھا، تاریخ بغداد میں بھی ہے، آپ جب بغداد میں تشریف لے جاتے، کوفہ میں تشریف لے جاتے، امام صاحب کے علاقے میں تشریف لے جاتے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دیتے اور آپ کی قبر کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سبحان اللہ ہوا من العلم الورع والزہد وایثار دار الآخرۃ بمحل لا یدرکہ فیہ احد۔ فرماتے امام ابو حنیفہ علم اور عمل کی اس بلندی تک پہنچے ہیں جہاں تک ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت مشہور امام ہے، انہوں نے احناف کے ساتھ اختلاف کیا ہے، دلائل کی بنیاد پہ کیا ہے، شوافع کے مسائل پر دلائل دیے ہیں، احناف کے دلائل کا جواب دیا ہے۔ یہ بندہ احناف کے ساتھ اختلاف کرنے میں مشہور ہے، لیکن امام صاحب کا ادب کتنا کرتے؟ فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فرماتے ہیں مناقب الامام ابی حنیفہ کثیرۃ جدا، تہذیب و تہذیب میں فرماتے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب تو بے شمار ہے، رضی اللہ عنہ واسکنہ الفردوس۔ فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ راضی بھی ہو جائے اور آپ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرما دے۔ اس سے پہلے فرماتے الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل، اللہ اکبر۔ فرماتے جو لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مخالفت کرتے ہیں ان کی بنیاد یہ حسد ہوتی ہے یا ان کی بنیاد جہالت ہوتی ہے، وگرنہ بندہ علم کی دنیا میں بیٹھ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تو کر سکتا ہے، مخالفت نہیں کر سکتا، اختلاف تو کر سکتا ہے، آپ کی رائے کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ تو اختلاف میں دوسرے کی رائے کا ادب ہوتا ہے، دوسرے کی رائے کو لیا جاتا ہے، اپنی رائے پر عمل کیا جاتا ہے، اور جو دوسری رائے والا بندہ ہو اس کا ادب کیا جاتا ہے، بے ادبی نہیں کی جاتی۔ جبکہ مخالفت میں اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ کر دوسرے کی تضحیق، تضلیل، تجہیل، فتویٰ بازی کی جاتی ہے، اس میں دوسرے کو کسی کھاتے کا نہیں سمجھا جاتا۔ اختلاف اور مخالفت میں 8واں فرق یہ ہے کہ اختلاف میں دونوں طرف صاحب رائے ہوتے ہیں، ماہر فن ہوتے ہیں۔ اگر مسئلہ فقہ کا ہوگا دونوں فقیہ ہوں گے، اگر مسئلہ تفسیر کا ہوگا دونوں مفسر ہوں گے، اگر مسئلہ حدیث کا ہوگا دونوں محدث ہوں گے، اگر مسئلہ اصول کا ہوگا دونوں اصولی ہوں گے، اگر مسئلہ تصوف کا ہوگا تو دونوں صوفی بزرگ اور پیر ہوں گے۔ اختلاف میں دونوں طرف ماہر فن ہوتے ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا کہ اختلاف میں چھوٹے فن والا بندہ بڑے فن والے بندے سے اختلاف کرتا ہے، ہوتے دونوں ماہر ہیں، ہوتے دونوں صاحب رائے ہیں، لیکن ایک کا مقام کم ہوتا ہے، ایک کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ تو صحابی چھوٹا ہوگا بڑے صحابی سے اختلاف کرے گا، فقیہ چھوٹا ہوگا بڑے فقیہ سے اختلاف کرے گا، مفسر چھوٹا ہوگا بڑے مفسر سے اختلاف کرے گا، متکلم چھوٹا ہوگا بڑے سے اختلاف کرے گا، صوفی چھوٹا ہوگا بڑے سے اختلاف کرے گا۔ تو اختلاف میں دونوں طرف ماہر فن ہوتے ہیں، اور مخالفت میں بندہ ماہر فن نہیں ہوتا، غیر ماہر ہو کر ماہرین سے اختلاف کرتا ہے۔ ڈاکٹر نہیں ہے
ڈاکٹروں سے اختلاف کرے گا، انجینئر نہیں ہے، انجینئر سے بات کو ٹکرائے گا، اپنی سوچ کو اس کے مخالف سمجھے گا۔ اختلاف میں دونوں طرف ماہر فن ہوتے ہیں، اور مخالفت میں مخالفت کرنے والا محض اناد کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، وہ ماہر فن نہیں ہوتا۔ اختلاف اور مخالفت میں نواں فرق یہ ہے کہ اختلاف میں ہمیشہ دوسرے کی رائے کی توجیہ کی جاتی ہے، ہمیشہ دوسرے کی رائے کی توجیہ کی جاتی ہے، اور مخالفت میں دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ اختلاف میں اگر کسی بندے نے ایسی بات کی جو اس بندے کی رائے سے ٹکراتی ہے تو یہ اس کی رائے کی بھی توجیہ کرے گا بھی، اس کا مطلب یہ ہے جو بات اس نے کہی ہوتی ہے اس کا بھی صحیح مطلب بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ مخالفت میں اپنے مخالف کے ذمے وہ باتیں بھی لگی جاتی ہیں جو اس نے نہیں کہی ہوتی۔ اس میں الزامات ہوتے ہیں، بہتان ہوتا ہے، الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ اختلاف اور مخالفت میں 10واں فرق یہ ہے کہ اختلاف عموماً سامنے ہوتا ہے اور مخالفت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت، ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اختلاف میں مشورہ ہوتا ہے اور مخالفت میں تبصرہ ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ ایک بات پر 4 بندے مل کر بیٹھے ہیں، اختلاف یہ ہے کہ بندہ سامنے بیٹھ کر کہے کہ آپ کی یہ رائے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری رائے یہ ہے، اور مخالفت کیا ہوتی ہے؟ بند کمرے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، جب بات ختم ہوگی اٹھ کر باہر گئے، کہا جی ان کی بات غلط ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ تو اختلاف میں بات سامنے کی جاتی ہے اور مشورے کی صورت میں کی جاتی ہے، اپنی رائے کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور مخالفت میں بات پشت پیچھے کی جاتی ہے اور اس میں عموماً تبصرہ کیا جاتا ہے، ان کی بات میں یہ کمزوری ہے، یہ سکم ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے۔ تو اختلاف اور مخالفت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں 10 فرق بیان کیے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز ہے۔ آج کے دور اور معاشرے میں، آج کے ماحول میں کبھی اختلاف کو مخالفت کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی مخالفت کو اختلاف کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کسی مسئلے پر 2 ماہرین فن ان کی رائے آپس میں ٹکرا جائے، کہتے ہیں یہ جی مخالفت ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی کوئی بندہ ماہر فن نہ ہو، وہ اپنی رائے پیش کر دے اور رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کرے، کہتے ہیں جی ہر بندے کو رائے دینے کا حق ہے، آزادی رائے ہر بندے کا حق ہے۔ تو اختلاف یہ الگ چیز ہے، مخالفت یہ الگ چیز ہے۔ خلاصہ ان دونوں کے فرق یہ ہے کہ اختلاف کی بنیاد دلیل ہوتی ہے، اختلاف کی بنیاد نظریہ، فکر اور سوچ ہوتی ہے، اختلاف کی بنیاد اصابت حق ہوتا ہے، اختلاف کی بنیاد ایک منزل اور مقصود ہوتا ہے، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، اور اختلاف کی وضاحت ہمیشہ دلائل سے یوں کی جاتی ہے کہ دوسرے کی شخصیت کا بھی ادب، دوسرے کی رائے کا بھی ادب، دوسرے کے قول کا بھی ادب، اور اس کی شخصیت کو بھی زیر باس لا کر اس کی بے ادبی نہیں کی جاتی، جبکہ مخالفت کی بنیاد محض ضد ہوگی، اناد ہوگا، ہٹ دھرمی ہوگی، دل کا حسد اور کینہ ہوگا، ذاتی مفادات ہوں گے، ذاتی عداوتیں اور رنجشیں ہوں گی، جن کی بنیاد پر بندہ کسی سے اپنی رائے کو ٹکرا کر اپنی رائے اس پر مسلط کرتا ہے، نہ اس کی رائے کا احترام کرتا ہے نہ رائے والے کا احترام کرتا ہے۔ میری گفتگو کا تیسرا حصہ اختلاف اور مخالفت کا حکم کیا ہے۔ جب فرق سمجھ آ گیا تو آپ اسے خود بخود اس میں حکم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اختلاف شریعت میں اور ہمارے عرف میں محمود اور قابل برداشت ہے۔ اختلاف شریعت میں بھی قابل برداشت ہے، ہمارے عرف میں بھی قابل برداشت ہے۔ اختلاف کو شریعت بھی برداشت کرتی ہے، ہمارا ماحول اور سوسائٹی یہ بھی اسے برداشت کرتا ہے، اور اختلاف یہ قابل مذمت نہیں ہے، یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے۔
اور جو مخالفت ہے نہ اسے شریعت برداشت کرتی ہے نہ اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی مخالفت کو ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی یہ برداشت کرتا ہے۔ اختلاف شریعت کی نگاہ میں بھی قابل برداشت ہے، ہمارے عرف کی نگاہ میں بھی قابل برداشت ہے، اور مخالفت نہ شریعت اسے قابل برداشت سمجھتی ہے اور نہ ہی ہمارا عرف اور معاشرہ اسے قابل برداشت سمجھتا ہے۔ شریعت اختلاف کو برداشت کرتی ہے، اسے معیوب نہیں سمجھتی۔ میں سمجھانے کے لیے چند مثالیں دیتا ہوں۔ رائے کا اختلاف نبی کے ساتھ ہوا، دو نبی ان کی رائے آپس میں الگ الگ ہوئی ہے۔ اختلاف رائے کا دو فرشتوں میں ہوا، ایک فرشتے کی رائے الگ دوسرے کی رائے الگ۔ اختلاف رائے کا نبی اور صحابہ میں ہوا، نبی کی رائے الگ صحابہ کی رائے الگ۔ رائے کا اختلاف صحابہ کا صحابہ سے ہوا، ایک صحابی کی رائے الگ دوسرے کی رائے الگ۔ رائے کا اختلاف مجتہدین کا مجتہدین سے ہوا، مفسرین کا مفسرین سے ہوا، محدثین کا محدثین سے ہوا۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے میں ہے، ایک مسئلے پر سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی رائے الگ الگ تھی، رائے الگ الگ تھی۔ حضرت داؤد کی رائے الگ تھی، حضرت سلیمان کی رائے الگ تھی علیہم السلام۔ قرآن کریم نے اسے نقل کیا، ففہمناہا سلیمان کہہ کر اللہ پاک نے حضرت سلیمان کی رائے کی تصویب فرمائی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کلن آتینا حکم و علما۔ بات اگر علم کی آ جائے، دانائی کی آ جائے، اصابت رائے کی آ جائے، وہ ہم نے داؤد کو بھی عطا کی تھی، سلیمان کو بھی عطا کی تھی۔ اب ایک مسئلے پر دو بندوں کی رائے کا الگ الگ ہو جانا یہ دو نبیوں میں موجود ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، اگر یہ چیز عیب ہوتی، رائے کا الگ الگ ہونا گناہ ہوتا، یہ نبی کی زندگی میں کبھی نہ ہوتا، کیونکہ ہم نبی کو معصوم سمجھتے ہیں، اور معصوم کا معنی ہی یہ ہے نبی کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہم نبی کو بے عیب سمجھتے ہیں، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ تو دو نبیوں کی رائے کا الگ الگ ہونا اسے اختلاف کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قابل برداشت ہے، نہ قابل برداشت نہیں، یہ معیوب نہیں، یہ جرم اور گناہ نہیں۔ اگر یہ جرم اور گناہ ہوتا تو نبیوں کی رائے کا آپس میں اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ یہ دو فرشتوں میں بھی ہوا رائے کا اختلاف۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2766، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کی، مشہور حدیث ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، توبہ کی نیت سے چلا تو 100واں قتل کیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد اس کو کسی نے بتایا فلاں زمین ہے، فلاں علاقہ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ عبادت کرو اور توبہ کرو۔ اب یہ بندہ یہاں سے چلا توبہ کی نیت سے، ابھی راستے میں تھا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو حدیث مبارک میں ہے اس کے پاس جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور اس کے پاس جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اسے ہم لے کر جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں بھی ہم لے کر جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ابھی یہ وہاں تک پہنچا نہیں تھا۔ اب ایک مسئلے پر ایک بندے کے جنتی اور جہنمی ہونے پر فرشتوں کی رائے کا اختلاف ہوا۔ ایک فرشتے کی رائے الگ ہے، دوسرے کی رائے الگ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، فرمایا اللہ پاک نے تیسرا فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر فیصلہ کیا کہ زمین کی پیمائش کر لو، زمین کی پیمائش کر لو، جتنا سفر کر چکا ہے اگر یہ زیادہ جو رہتا ہے وہ تھوڑا تو جنت والے لے کر جائیں گے، اور اگر جو کیا ہے وہ تھوڑا جو رہتا ہے وہ زیادہ تو جہنم والے لے کر جائیں گے۔ مسلم شریف میں ہے جو سفر اس نے کیا تھا وہ تھوڑا تھا، رہتا تھا وہ زیادہ تھا۔ اللہ پاک نے جو زمین رہ گئی تھی اسے حکم دیا، وہ سمٹ گئی، اور جو فاصلہ طے کیا تھا وہ پھیل گئی۔ جب پیمائش کی گئی تو طے شدہ سفر زیادہ نکلا، رہنے والا کم نکلا، اور جنت کے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رائے کا اختلاف ہو جانا
یہ قابل برداشت ہے نہ قابل برداشت نہیں. یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ملائکہ معصوم ہے. اگر یہ عیب ہوتا تو فرشتوں کی رائے آپس میں نہ ٹکراتی. ان کی رائے کا آپس میں ٹکرا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف رائے کا آپس میں ٹکرا جانا یہ معیوب بھی نہیں نہ قابل برداشت بھی نہیں. دوسری بات اس سے ایک اور بھی معلوم ہوئی، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کسی کام کو شروع کر دے اور وہ کام پورا نہ کر سکے، پہلے اس کی موت آ جائے، اللہ پاک کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ پاک اس عمل پر اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے. کام شروع کر دے اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ، اس کا ارادہ یہ ہو، نیت یہ ہو کہ اسے پورا کروں گا، نہیں کر سکا، جہاں تک کیا تو ٹھیک، جو کام رہ گیا اللہ پاک اس بندے کو بغیر وہ کام کیے اس کی نیت کی بنیاد پر اجر دے دیں گے. اب دیکھیں یہ بندہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، پہنچا نہیں تھا، اللہ پاک نے بخش دیا. قرآن کریم کے 5ویں پارے میں ہے، جب ہجرت کے حکام نازل ہوئے تو ایک صحابی کو گھر سے لایا گیا. انہوں نے کہا مجھے 4 پہی پہ لاؤ اور مدینہ منورہ کی طرف لے کر چلو. ابھی گھر سے 4 پہی نکالی، مدینہ کی طرف سفر شروع کیا، اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے باتیں کی، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ اس بندے کو مہاجرین کی صف میں کھڑا کریں گے. معلوم ہوا کہ جو بندہ ہجرت کی نیت سے چل پڑا، ہجرت کی نہیں، قیامت کے دن مہاجرین کی صف میں کھڑا ہوگا. توبہ کی نیت سے چل پڑا، منزل مقصود تک پہنچا نہیں، قیامت کے دن تائبین کی صف میں کھڑا ہوگا. قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، مکمل کیا نہیں، قیامت کے دن حفاظ کی صف میں کھڑا ہوگا. قرآن کریم کو سمجھنا شروع کیا، مکمل سمجھا نہیں، قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا ہوگا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شریعت کا مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو بعد میں توبہ بھی کرے اور اس کی قضا بھی کرے. بھول کر چھوڑ دے، توبہ بھی کرے، قضا بھی کرے. اگر کسی وجہ سے نماز رہ جائے تو بندہ اس نماز کی قضا کرے. اس پر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، ایک بندے کی 60 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، اب وہ کیسے قضا کرے گا، زندگی کے آخری مراحل میں ہے، کیسے پڑھے گا؟ ہم کہتے ہیں بابا یہ نیت تو کرے، ایک نماز کی نیت شروع کر دے. اگر اس نے ایک نماز پڑھی، نیت یہ تھی کہ میں 60 سال کی نمازیں قضا کروں گا، جتنا اس کی صحت نے ساتھ دیا اس نے قضا کی، دنیا سے چلا گیا. قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہجرت والی، حدیث مبارک جو میں نے پڑھی مسلم شریف 2766 حدیث، ان دونوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ صحیح نیت کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اگر مکمل قضا کرنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اللہ کی رحمت سے امید ہی ہے کہ اللہ نمازوں پر اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے. شروع تو کرے، پڑھنا تو شروع کرے. یہ تو نہیں ہے کہ اتنی رہ گئی ہے تو کیسے پڑھوں، نیت کرے اے اللہ آپ نے مجھے زندگی دی تو میں ساری نمازوں کی قضا کروں گا، جتنی میری ذمہ رہ گئی ہیں ساری میں پڑھوں گا. تو یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ 2 فرشتوں کا آپس میں رائے کا اختلاف ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اختلاف معیوب نہیں، اختلاف ناقابل برداشت نہیں. یہ ایسی چیز نہیں جس پر آسمان سر پہ اٹھایا جائے، اللہ یعذ باللہ ٹکڑے ہو گئے، اللہ یعذ باللہ اکٹھے نہیں ہوتے، اللہ یعذ باللہ اختلاف ہو گیا. بابا اختلاف نبی کا نبی سے ہے، اختلاف فرشتے کا فرشتے سے ہے، اور اختلاف نبی کا صحابی سے بھی ہوا. رائے کا الگ الگ ہونا نبی اور صحابی کے ساتھ بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا شاورہم فی الامر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمائیں. مشورہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں رائے کا اختلاف ہو، مشورہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں بندہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرے. اس لیے صحابہ کرام نے آراء کا اظہار فرمایا. نبی نے جب مشورہ مانگا صحابہ نے دیانت کی بنیاد پر بتایا حضور ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں، بدر کے قیدی ہیں، حضور پوچھتے ہیں کیا کریں؟ صحابہ میں سے بعض کی رائے یہ تھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے اور اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن
ان کے سروں ان کے جسموں سے الگ الگ کریں۔ اب نبوت کی رائے فدیہ لے کر چھوڑنے کی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی رائے قتل کرنے کی ہے۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے جس میں نبی کی رائے اور حضرت عمر کی رائے الگ الگ ہو رہی ہے۔ آپ اسے دین کے ٹکڑے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ اختلاف ہے، دیانت کا تقاضا ہے۔ میں نے عرض کیا اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، دنیا سے دیانت کا جنازہ اٹھا دیجئے، عقل کا خاتمہ کر دیجئے۔ دیانت اور عقل ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جب تک دیانت ہے اور عقل ہے، دیانت اور عقل کا تقاضا اختلاف ہے۔ ایک بات کو میں درست نہیں سمجھتا، میرے بڑے مجھ سے رائے مانگ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں، ادھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، باہر اٹھ کر کہوں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، اسے مخالفت کہتے ہیں۔ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی رائے سامنے پیش کرے، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے درست سمجھے اسے کھل کر بیان کرے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے اپنی پیش کی ہے جس میں نبی اور صحابی کی رائے آپس میں الگ الگ ہے۔ احد کہاں پر لڑنا چاہیے، جنگ احد کا کیا کریں، نبوت کی رائے کیا ہے، مدینہ میں رہ کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے کیا ہے، مدینہ سے باہر نکل کر۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر، بعض کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر۔ اب نبوت کی رائے اور صحابہ کی رائے آپس میں ٹکرا رہی ہے، اسے آپ ٹکڑے نہیں کہیں گے، اسے آپ اختلاف کہیں گے۔ ہاں، وہاں پر اپنی رائے کو پیش کرنا بھی، مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کریں اور تھوڑی دور جا کر واپس چلے آنا، پھر گھر بیٹھ کر باتیں کرنا جیسے عبداللہ بن ابی نے کیا تھا، اسے مخالفت کہتے ہیں۔ ہماری شریعت مخالفت کی اجازت نہیں دیتی، اختلاف کی اجازت دیتی ہے۔ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ رائے کا اختلاف نبی کا نبی کے ساتھ، فرشتے کا فرشتے کے ساتھ، نبی کا صحابی کے ساتھ۔ رائے کا اختلاف کبھی صحابی سے ہو جاتا ہے، ایک صحابی کی رائے الگ ہوتی ہے، دوسرے صحابی کی رائے بالکل الگ ہوتی ہے۔ سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 433۔ دو صحابی سفر پہ ہیں، پانی موجود نہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب دونوں صحابیوں نے تیمم کیا، نماز ادا فرمائی۔ ابھی نماز کا وقت باقی تھا، پانی مل گیا۔ نماز کا وقت باقی تھا، پانی مل گیا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ادا کی، ابھی ظہر کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا، کیا کریں؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ وضو کریں اور نماز دوبارہ پڑھیں، اس لیے کہ اجازت تو اس لیے تھی کہ پانی نہیں، پانی بھی مل گیا، نماز کا وقت بھی باقی ہے، وضو کریں اور نماز دوبارہ پڑھیں۔ دوسرے نے فرمایا کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم دوبارہ کیوں پڑھیں؟ اب ایک صحابی نے وضو کیا، نماز کو دہرایا، دوسرے صحابی نے وضو نہیں کیا، نماز کو نہیں لوٹایا، پہلی نماز پر اکتفا کیا۔ مسئلہ ایک ہے، ایک صحابی کی رائے الگ ہے، دوسرے صحابی کی رائے الگ ہے، ایک صحابی کی سوچ الگ ہے، دوسرے کی سوچ الگ ہے، ایک کی فکر الگ ہے، دوسرے کی فکر الگ ہے۔ دوسرے لفظوں میں عرض کروں، ایک کا اجتہاد الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے، ایک کا قیاس اور ہے، دوسرے کا قیاس اور ہے۔ واپس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ حضور دنیا میں ہیں، وہی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دوبارہ پڑھنے والے سے فرمایا اللہ آپ کو 2 نمازوں کا اجر دیں گے، اور جس نے نماز نہیں لوٹی تھی فرمایا اصبت سنتا، مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک مرتبہ نماز ادا کر لی جائے تو دوبارہ نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ ایک ہے، مسئلہ ایک ہے، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، پہلے والی کافی۔ ایک صحابی کی رائے الگ، دوسرے کی رائے الگ ہے۔ صحابہ نے دیانت پر عمل کیا، دیانت کی بنیاد پر اپنی رائے دی، اپنی رائے پر عمل کیا۔ ایک صحابی نے اپنی رائے دوسرے پر مسلط نہیں کی، دوسرے پر فتوی بازی بھی نہیں کی۔ ایک صحابی نے اپنی رائے پر عمل کیا، دوسرے نے اپنی رائے پر عمل کیا۔ یہی اختلاف میں ہوتا ہے کہ اختلاف میں آراء کے ٹکرانے کے بعد، رائے کے الگ الگ ہونے کے بعد دوسرے کی رائے کو برداشت کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ ایک مثال اور بھی عرض کر دوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1758،
1758 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ کے فقیہ ہیں، حضرت زید بن ثابت مدینہ منورہ کے فقیہ ہیں۔ مکہ والوں کو مسائل پیش آتے، عبداللہ بن عباس کی رائے پر عمل کرتے، مدینہ منورہ والوں کو مسائل پیش آتے، حضرت زید بن ثابت کی رائے پر عمل کرتے۔ اہل مدینہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں، رہنے مدینہ کے ہیں، اے مکہ مکرمہ میں ہیں، وہاں آ کر ایک مسئلہ پیش آیا، حضرت عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھ لیا، اللہ کی قدرت، اس مسئلے میں حضرت زید کی رائے اور تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے اور تھی، آراء آپس میں ٹکرا گئی، حضرت زید بن ثابت کی رائے الگ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے الگ ہے۔ اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا، کہنے لگے حضرت ہم آپ کا ادب تو کرتے ہیں، احترام تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ رہتے مدینہ میں ہیں، وہاں کے ہمارے امام حضرت زید بن ثابت ہیں، ہم آپ کی رائے کا ادب اور احترام تو کریں گے، لیکن آپ کی وجہ سے اپنے علاقے کے مجتہد اور فقیہ کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی بات مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں، اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، 1176 ہجری میں حضرت کی وفات ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزارے، فرماتے ہیں جس علاقے میں جس امام کی فقہ ہو، جس علاقے میں جس امام کا اجتہاد چلتا ہو، اسی امام کی رائے پر عمل کرو گے، انشاءاللہ کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے۔ فتنہ کب ہوگا؟ کسی جگہ پر حنفی رہتے ہیں، وہاں آپ آ کر نیا کام شروع کریں گے، مالکی رہتے ہیں، آپ جا کر نیا کام شروع کریں گے، تو مخالفت ہوگی، ضد اور اناد ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا رائے کا الگ الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رائے کا الگ الگ ہونا، اختلاف کا ہو جانا، یہ کوئی ناقابل برداشت چیز نہیں ہے، یہ معیوب چیز نہیں ہے۔ نبی کا نبی سے اختلاف، نبی کا صحابی سے اختلاف، فرشتے کا فرشتے سے اختلاف، فقیہ کا فقیہ سے اختلاف، صحابی کا صحابی سے اختلاف، اس لیے اس پر شور مچانا کہ دین کے ٹکڑے ہو گئے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ ٹکڑے نہیں ہیں، یہ اختلاف ہے۔ میں نے عرض کیا اختلاف اور مخالفت میں جو دوسرا فرق میں نے عرض کیا وہ یہی تھا کہ اختلاف میں مقصود ایک ہوتا ہے، پہنچنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ احناف، شواف، مالکیہ، حنابلہ چاروں متفق ہیں دین پر عمل کرنا، کیسے کریں؟ طریقہ الگ الگ رکھا ہے، راستہ الگ الگ رکھا ہے، اسے اختلاف کہتے ہیں، جسے شریعت بھی برداشت کرتی ہے، ہمارا عرف اور ماحول بھی برداشت کرتا ہے۔ اگر آپ فقہا کے اختلاف کو برداشت نہیں کریں گے، اچھی طرح بات سمجھنا، اگر آپ فقہا کے اختلاف کو برداشت نہیں کریں گے کہ انہوں نے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو یہ ٹکڑے صحابہ نے کیے ہیں، یہ ٹکڑے نبی اور صحابہ نے کیے ہیں، یہ ٹکڑے فرشتوں نے کیے ہیں، یہ ٹکڑے انبیاء نے کیے ہیں۔ اختلاف صرف فقہا میں نہیں ہے، محدثین میں ہے۔ ایک حدیث پاک ہوتی ہے، ایک محدث صحیح کہتا ہے، دوسرا ضعیف کہہ دیتا ہے، ایک راوی کو ایک کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوسرا کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد اجتہاد ہے، بنیاد دیانت اور عقل ہے، تو دیانت اور عقل کی بنیاد پر اختلاف کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو تیسری بات میں نے یہ عرض کی، خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف اور مخالفت، ان میں سے جو اختلاف ہے یہ قابل برداشت ہے، نہ قابل برداشت نہیں، یہ معیوب نہیں، قابل عیب بات نہیں۔ ہاں مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے، اناد نہیں ہونا چاہیے، ذاتیات پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس ساری گفتگو سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اختلاف اور مخالفت میں فرق سے ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے اپنے مقتدا کی تحقیقات پر عمل کریں، دوسرے لوگوں کے مقتداؤں کی بے ادبی نہ کریں۔ جسے میں بڑا سمجھتا ہوں اس کی تحقیق پر عمل کروں، جسے آپ بڑا سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں آپ ان کی تحقیقات پہ عمل کریں۔ میرا حق بنتا ہے میں اپنے بڑے کی تحقیق پر عمل کروں، آپ کے بڑوں کی بے ادبی نہ کروں، آپ کے بڑوں کے خلاف زبان استعمال نہ کروں۔
آپ کے بڑوں کے خلاف ایسی بات نہ کروں جس کی وجہ سے آپ کا دل مجروح۔ ہاں، رائے کا اختلاف ہے، میری رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی رائے کے بار دلائل پیش کروں، اور جو آپ کی رائے ہے اس پر بتاؤں بھی آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں یہ سکم ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، اور جن دلیلوں کی بنیاد پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان دلیلوں کے اندر یہ کمزوری ہے۔ یہ دیانت کا تقاضا ہے، دیانت کا تقاضا ہے کہ اپنے بڑوں کی تحقیق پر عمل کیا جائے، دوسروں پر فتویٰ بازی نہ کی جائے، دوسروں کی ذاتیات پر بات نہ کی جائے، جسے سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کسی اور کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اور اپنے بڑوں کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ جسے میں بڑا سمجھتا ہوں اس کا دفاع کرنا یہ غیرت کا تقاضا ہے، جسے کوئی اور بڑا سمجھتا ہے اس کی پگڑی اچھالنا، اس کی ذات کو زیر بحث لا کر بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، ایسے جملے کہنا جو درست نہیں ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ ہم فرقہ واریت نہیں کرتے لیکن بے غیرتی بھی نہیں کرتے، اپنے بڑوں کی پگڑیوں کا دفاع بھی نہ کریں۔ ہم اہل سنت ہیں، والجماعت ہیں، ہم حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ بریلوی ہیں، کسی بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، میرا حق بنتا ہے جن جن واسطوں سے مجھ تک دین پہنچا، جنہوں نے مجھے پڑھایا، جنہوں نے مجھے سمجھایا، اگر ان کے کسی نظریے پر کسی کو اعتراض ہو تو میں دلیل کے ساتھ اس کا جواب دوں۔ اپنے بزرگوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے، اور غیرت تو ہر معاشرہ اس کا درس دیتا ہے، شریعت بھی غیرت کا درس دیتی ہے۔ ہم اوروں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے لیکن اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو باتیں متفقہ ہیں ان کو لے لیں، اور جن باتوں میں اختلاف ہے اس میں ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ یہی ہمارے حضرت کی تعلیم ہے، یہی ہمارے مرکز کا سبق ہے۔ حضرت نے پوری زندگی ہمیں یہی سمجھایا، بابا جن باتوں پر اتفاق ہے ان کو لے لو، جن میں اختلاف ہو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، ذاتیات پہ کیچڑ نہیں، ذاتیات پہ فتویٰ بازی نہیں، ذاتیات کی بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، ایسے جملے نہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اختلاف کریں، کھل کر کریں، رائے کا اختلاف کریں، نظریے کا اختلاف کریں، دلیل کا اختلاف کریں، ہم کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں، اپنے عقائد کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے عقائد پر دلائل دیتے ہیں، ہمارے عقیدے پر سوال ہو ہم دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اگر کوئی گالی دے بھی صحیح ہم پھر بھی گالیاں نہیں دیتے، اگر کوئی برا بھلا کہے بھی صحیح ہم پھر بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ ہم اختلاف کے قائل ہیں، مخالفت کے قائل نہیں، ہم دلیل کی دنیا میں بات کرنے کے قائل ہیں، تذلیل کی دنیا میں نہیں، ہم نظریات پر بات کرنے والے ہیں، ذاتیات پر نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین برحق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اتفاق کے طریقے کار ہیں اللہ انہی کو لے کر چلنا کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف ہو جاتا ہے، کائنات کا حسن ہی اختلاف سے ہے، ہر معاشرے میں ہر طبقے میں اختلاف ہوتا ہے، اللہ پاک اس اختلاف کو ان حدود میں رہ کر لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اختلاف کو حدود اختلاف میں رہ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مخالفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔